السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے سے قبل، لاک ڈاؤن سے پہلے، ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام مسلسل قائم اور دائم تھا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے جس سے چاہا اس کے ذریعے سے اپنے دین کا اللہ رب العالمین نے پرچم بلند کیا، اپنے دین کا کام لیا۔ اب رمضان المبارک کے بعد پھر دوبارہ سے ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اپنی شرکت سے، اپنے دوست اور احباب کی شرکت سے، اپنی خواتین کی شرکت سے، ایسے ہی ہم مسلسل اس پروگرام کو کامیاب بناتے رہیں۔ اس کے اندر جیسے ہم جڑتے چلے آئے ہیں، ہم ویسے ہی جڑیں، تاکہ ہمیں دینی علم حاصل ہو سکے، تاکہ ہمیں توحید اور سنت کا پتہ چل سکے، تاکہ ہمیں شرک اور بدعت کا پتہ چل سکے، تاکہ ہمیں صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل سکے۔ کیونکہ یہ ذکر کی مجلسیں، یہ بیانات، یہ تقریریں، یہ خاص طور سے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری جنت بنانے کے لیے، ہمیں جہنم سے محفوظ کرنے کے لیے یہ مجلسیں سجائی اور رچائی اور بسائی جاتی ہیں۔ اور ان مجلسوں کی فضیلتیں بہت بڑی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنے والے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ کے ذکر کی مجلسیں سجاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب ہم زمین پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ہم زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی یاد جو ہے مسجد کے اندر قائم کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں کہاں ذکر کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اور کن کے سامنے اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرتا ہے؟ مقرب فرشتوں کے سامنے، معصوم فرشتوں کے سامنے، نوری مخلوق کے سامنے ہمارا اللہ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور اللہ ہمارا ذکر مقرب فرشتوں میں، بزرگ فرشتوں میں کریں۔ تو یہ ذکر کی مجلسیں اسی لیے سجائی، بسائی اور رچائی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کر سکیں، ہم قرآن اور حدیث سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور جہنم سے نجات اور جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو جائے۔ اب آئیے، ہمارے ٹاپک جو دو پروگرام سے چل رہا ہے، مقام صحابہ، صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو دو پروگرام ہم سماعت کر چکے ہیں،
جس کے اندر ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح صحابہ اکرام کی جماعت کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا، اور کس طرح ادنا سے ادنا صحابہ اکرام جن کا بہت ہی لوگوں کے اندر کم چرچا تھا، ان کو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، بلکہ چند لمحوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد وعدہ کیا اللہ کے نبی سے عمل کے اوپر، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ یہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے اور بہت بڑا ہے، ان کی شان، ان کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے، کئی مقامات کے اوپر صحابہ اکرام کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر صحابہ اکرام کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو سابقون الاولون ہے یعنی جو ایمان میں سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جو ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجروں میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بھی ہیں، یعنی مہاجر صحابہ انصار صحابہ سابقون الاولون ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے تیسروں گروہ کا تذکرہ کیا اور کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ سابقون الاولون میں تو شامل نہیں ہیں لیکن احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نقطہ میں یہاں کیوں بتا رہا ہوں والذین اتبعوہم بإحسان، کیونکہ جب صحابہ اکرام کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے سابقون الاولون تو دوسرے صحابہ تھے، یہ لوگ تو بعد والے صحابہ ہیں، تو فضیلت تو شروع کے اسٹارٹنگ لوگوں کی ہیں جو شروع میں ایمان لائے، یا اہل بیت کی ہے، ان کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں کہ سابقون الاولون سے راضی ہوا اور ان کے بعد والے صحابہ سے راضی نہیں ہوا؟ نعوذ باللہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے جن سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون دے رہا ہے کامیابی کا سرٹیفکیٹ؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، خالق کائنات دے رہا ہے، مالک ارض و سما صحابہ اکرام کے تعلق سے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ ایسے صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرتے ہو جنہوں نے آگے جا کے اختلاف کیا، جنہوں نے آگے جا کے جو ہے آپس کے اندر اختلاف کیا اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔
یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام۔ الف لام الناس ہے، خاص لوگ یعنی صحابہ اکرام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی جب مشرکین مکہ سے، یہود و نصارہ سے کہا جاتا تھا کہ تو ایمان لاؤ جس طرح سے یہ صحابہ اکرام ایمان لائیں، تو وہ کہتے تھے ہم ایسے ایمان لائیں جسے بے وقوف لائے ہیں۔ یعنی وہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کے خاطر، اللہ کے خاطر، قرآن کے خاطر، اللہ کی توحید کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار، اپنا بیوی بچے، سب اللہ کی راہ کے اندر قربان، سب اللہ رب العالمین کے لیے حاضر کر دیا۔ تو منافقین، مشرکین کے لیے یہ بے وقوفی تھی کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، تو کیا ہم ایسے ایمان لائیں؟ اب اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے۔ جب صحابہ اکرام کو بے وقوف کیا گیا، ان کو سب و شتم کیا گیا، اللہ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے وقوف بولا، اللہ نے جواب میں کہا الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون، کہ یقیناً خبردار ہو جاؤ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اوپر اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے تو سب سے پہلے اہل سنت والجماعت میں سے ہم ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ مجادلہ ہے آیت نمبر 22 سے اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہم، کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے ہدایت کی، اللہ کی رضات کی کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب جن صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ان صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ اور کتنا اولی ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں۔ جب کوئی بات ہمیں بھی مضبوط کرنی ہوتی ہے، اس بات میں ہم سچے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بات لکھ کے رکھ لو، بات ایسی ہی ہے، یہ بات لکھ کے رکھ لو، بات ایسی ہی ہوگی۔ ہم اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ لکھ کے رکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُمْ، اور روح الامین حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ہم نے صحابہ اکرام کی مدد اور نصرت کی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ایمان کی گواہی دینے والا، جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کی ایمان کی تصدیق کرنے والے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اور ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی اور ان کی تائید فرمائی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ اگر تم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں فقد اہتدوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک آئیڈیل بنا دیا، ایک نمونہ بنا دیا، ایک سانچہ بنا دیا۔ اگر ایمان بنانا ہے، اگر ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، تو یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تبھی تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ یعنی صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہی ہدایت کی گارنٹی ہے۔ اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لایا گیا، ان کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا ایمان میں، تو اللہ کی طرف سے پھر ہدایت کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ مجادلہ میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید اور نصرت اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان کا نتیجہ بیان کیا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور یہ داخل ہوں گے ایسی جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کا لشکر ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت کو، صحابہ اکرام کی پارٹی کو اللہ رب العالمین نے اپنی پارٹی اور اپنا لشکر بتایا، اور کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ صحابہ اکرام یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کے چنندہ اور خوبصورت ایمان والے بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ کا یہی لشکر غالب آ کے رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنا لشکر بھی بتایا اور پھر غلبے کی بشارت بھی عطا فرمائے۔ یعنی جب تک یہ زندہ رہیں گے، جب تک یہ باقی رہیں گے دنیا میں، جب تک یہ سانس لیتے رہیں گے، یہی غالب رہیں گے، یہی کامیاب رہیں گے۔ ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور کے اندر کس قدر فتوحات ہوئی، کس قدر لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پورا رومر ایمپائر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا لشکر تھا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جس پر اللہ نے گارنٹی دی تھی یہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب رہے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب وحی نازل ہو رہی تھی ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرما دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے آپ کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام فرما دیا کہ آپ چلے بھی جائیں گے تب بھی اللہ رب العالمین اس جماعت کو ہمیشہ کامیاب رکھے گا، ہمیشہ غالب رکھے گا، اور کفار کی، منافقین کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی چالیں ان کو کبھی بھی برباد نہیں کر سکیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ایک واقعہ کا تذکرہ کیا صحابہ اکرام کی فضیلت کے تعلق سے۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہوئے تھے، لیکن منافقین نے کیا کیا، کچھ مسلمانوں سے ان کا اختلاف ہو گیا، کچھ مسلمانوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے ایک الفاظ دیا اپنے زبان سے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے مدینہ سے۔ یعنی نعوذ باللہ ان منافقین نے صحابہ اکرام کو کمتر آنکا اور صحابہ اکرام کی ہجو کی،
تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزت تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عزت کس کے لیے ہے؟ تم کہتے ہو کہ جو مدینہ میں جب جائیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. سن لو منافقینوں، سن لو کافروں، مشرکینوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے ساری کی ساری، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہے. مومنین کون تھے اس وقت؟ صحابہ اکرام کی جماعت مومنین کی جماعت تھی. تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان کو جواب دیا منافقین کو اور کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ہیں کہ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تعریف کی، صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کیا. مستدرک حاکم کی ایک روایت، ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4656 ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چنا، مجھے منتخب کیا، مجھے چنا، اور پھر اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میری اتباع کے لیے، پیروی کے لیے صحابہ اکرام کو چنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اس کے بعد میرے فالوورز کے تحت اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو چنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ اکرام میں 3 جو ہے گروہ ہیں. 3 گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ان صحابہ اکرام کے. پہلا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا گنوایا؟ پہلا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں کا گنوایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن روا، حضرت زبیر، ان کا پہلا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا گروہ انصار کا ہے، دوسرا گروہ انصار کا ہے. اور تیسرا گروہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سسرال والے ہیں، یعنی جن کا میرے سے، میری اہلیہ کے ذریعے سے رشتہ ہے وہ میرے سسرال والے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. یاد رکھنا جن کو سب سے زیادہ شب و شتم کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. اور حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. اور اللہ کے نبی کی زوجت میں حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ان کو گالی دے، جو کوئی ان کو گالی دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہے. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے. کن کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو ان صحابہ کرام کو گالی دے. یہ 3 رشتہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 3 ایمان کے بھی رشتہ دار اور خون کے بھی رشتہ دار، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن نہ تو ان کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل ان کی قبول ہوگی. اللہ اکبر. اتنی زبردست دھمکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی یہاں پر؟
اتنی زبردست دھمکی صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کیونکہ صحابہ اکرام کا مقام اللہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام کو مقام اللہ نے دیا، صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اب اللہ کے دیے ہوئے مقام کو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، اللہ رب العالمین کی منتخب پارٹی کو، اللہ کے لشکر کو اگر کوئی گالی دے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی نماز فرض اور نوافل اس کے کام آ سکتی ہے قیامت کے دن؟ ہرگز کام نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ صحابہ اکرام پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض کرنے لگا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں آیتیں نازل کی ہیں ان آیتوں کا انکار کر بیٹھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کی نوافل قبول ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا اور اس جنگ کی شرکت پر جو گرد و غبار اڑتا ہے اور جو چہرے کو لگتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم میں سے کسی کی پوری عمر کی عبادت ہو، چاہے اس کی عمر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو۔ 1100 سال اگر کسی کی عمر ہو، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 1100 سال اگر کسی کی عمر ہو اور وہ عمل کرے تو صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کا ایک مرتبہ جہاد کے میدان میں جانا اور ان کے چہرے پہ جو گرد و غبار لگتا ہے وہ گرد و غبار اتنا اللہ کے نزدیک افضل ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، چاہے ہماری زندگی 1100 سال کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا، اور یہ اسی لیے بیان کیا کیونکہ صحابہ اکرام کی یہی وہ ذات تھی، یہی وہ دل تھے جن دلوں کے ذریعے سے، جن ذات کے ذریعے سے ہم تک شریعت پہنچی ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی سند بیان کی جاتی ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی سند ہوتی ہے حدیث کی سند ہوتی ہے۔ اگر سند کو ہٹا دیا جائے، اگر سند مفقود ہو جائے تو دین بھی سارا مفقود ہو جائے گا۔ حدیثیں ساری غیر سند والی ہو جائیں گی، کوئی حدیث اوتھینٹک بچے گی نہیں اگر سند ہٹا دی جائے۔ اور سند کے اندر سب سے مضبوط کڑی کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام کی کڑی ہے۔ یہ وہ کڑی ہے کہ جس کے اندر کبھی ضعف پایا ہی نہیں جاتا۔ اس سے پہلے جتنے بھی کڑی ہیں، یعنی امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان کے استاد سے سنا، انہوں نے تابعین سے سنا، تابع تابعین سے سنا، تابع تابعین نے تابعین سے سنا، اور تابعین نے صحابی سے سنا۔ تو یہ جو چین ہے، اس چین کے اندر اگر حکم لگتا ہے تو کہاں تک لگتا ہے؟ تابعین تک لگتا ہے۔ اس کے آگے حکم لگ سکتا ہے حدیث میں؟ اس کے آگے کسی کی جرت ہے کہ کوئی حکم لگا دے اس حدیث کے اوپر کہ صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ، یہ صحابہ اکرام ثقہ نہیں تھے، یہ نعوذ باللہ ضعیف تھے؟ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی ثقہ ہونے کی گارنٹی لی ہے۔ صحیح کا حکم اگر لگایا ہے تو کس نے لگایا ہے؟ کسی امام نے نہیں لگایا، کسی محدث نے نہیں لگایا، کسی مفکر نے نہیں لگایا، کسی مفسر نے نہیں لگایا، بلکہ ان کے اوپر ثقہ کا حکم اللہ رب العالمین نے لگایا ہے۔ تو پوری حدیث کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، پوری حدیث کی چین پر کلام ہو سکتا ہے، سوائے ایک صحابی کے، کہ صحابی کے تلک جب حدیث آئے گی تو صحابہ اکرام پہ کوئی کلام اور کوئی جرا نہیں کوئی محدثین لگا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی لگا پائے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ثقہ ہونا، عادل ہونا اور ایماندار ہونا کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پورا دین ہمارے تک صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور
اگر صحابہ اکرام کی ذات ہی اگر مشکوک ہو جائے، آپ کے اوپر ہی اگر کوئی جرح کر دے، صحابہ اکرام کی شان میں ہی اگر گستاخی کر دے، صحابہ اکرام کو اگر خائن بتا دے، غاصب بتا دے، چور بتا دے، نعوذ باللہ، تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پھر پورا دین، پوری حدیثیں، ساری حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے اگر وہی ثقہ نہیں ہوا تو محدثین کا بھی اصول ہے وہ حدیث پائے صحیح کو نہیں پہنچ سکتی، وہ حدیث ضعیف ٹھہرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ان کے دلوں کے اوپر لکھ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گارنٹی لی، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو پیمانہ بتایا ایمان لانے کا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لشکر کو، ان کی جماعت کو اپنی جماعت بتایا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری دی کہ ہمیشہ غالب رہنے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت رہے گی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی گفتگو کرتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہے، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے اور نہ اس کی کوئی نوافل قبول ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مقام صحابہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی دشمن عناصر ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن صحابہ ہیں، اللہ رب العالمین تمام امت کو ان دشمن صحابہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت، ان کی قدر و منزلت، اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو اللہ رب العالمین بخش دے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔